ويسر لي أمري ويسر لي أمري يفقه اشرح لي صدري ويسر لي أمري صدري ويسر اشرح لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد له فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه صمتا وهديا ودلا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت إذا دخلت علي قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه بيدي فقبلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داود أو كما قال رضي الله تعالى عنها. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما الفاطمہ۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچۂ قدس، پارہائے صحف غنچۂ قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا، اللہ اکبر، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ نسل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفظ و تفضیل و نسب و خروج، اللہ اکبر، ماحی رفظ و تفضیل و نسب و خروج، ماحی رفظ و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مومنین پیش فتح وہ مومنین پیش فتح و پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کے جمعے کو مناسبت حاصل ہے سیدہ اہل الجنہ بطول زہرا خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وبنیہا وعلیہا کے مبارک و مقدس ذکر کے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خیر النساء بی بی پاک سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے ہی ایسا کہ جن کا ذکر جمعہ کے خطبوں میں کیا جائے، اور یہ وہ ذکر پاک ہے جو قبر کے اندھیروں میں اجالا ہے اور حشر کی بے چینیوں کے اندر تسکین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کس قدر سعادت ذکر کی گئی۔ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے، محبت جو مجھ سے محبت کرے
محبت کا معنی ہوتا ہے دل کا نرم ہو جانا، اور ایسا نرم ہو جانا کہ اپنی تمام تر نسبتوں پر، اپنے تمام تر صلاحیتوں پر ان کو ترجیح دینا۔ تو جب کیفیات ایسی دل میں جلوہ گر ہو جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشق ہے، بڑا مرحلہ ہے، اور کہ دل ان کی محبتوں سے صاف ہو جائے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ ہستیاں اس کے محبوب ایسی ہیں کہ جن کی محبت کو نمازوں کی قبولیت کی سند قرار دیا گیا۔ ہماری نماز تو نماز ہے، ہمارا کلمہ بھی اور ہمارا دعوی ایمان بھی اسی وقت مقبول ہوگا کہ جب دعوی ایمان کے اوپر چمکنے والی روشنی ان عظیم ہستیوں کی محبت کی ہوگی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت اور آپ کا احترام اصل ہے، کیونکہ آپ برزخ ہیں۔ اللہ کی محبت بھی آپ ہی سے پہچانی جاتی ہے، اور پھر آپ کی محبت، آپ کے صحابہ کی عزت اور آپ کے اہل بیت پاک سے محبت، اور جو آپ کا محبوب ہوا اس کے لیے محبت، یہ حضور سے محبت کی علامت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور انہی محبتوں پر، محبت کا معنی ہے دل کا نرم ہو جانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ایک شوق، ایک جذبہ ہوتا ہے جو ہمیں اس کام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ہم آپ تمام کی نمازوں کو، آپ کے صدقے، مجھ فقیر کی بھی نماز کو، کہ جمعے اللہ سے محبت کا ایک شوق تھا جو اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر، اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کو مسجدوں کی طرف لے کر آیا۔ آپ کو اس وقت آرام کی بھی ضرورت ہوگی، نیند بھی آ رہی ہوگی، کاروبار بھی ضروری ہوگا، لیکن جب مؤذن صاحب نے آواز لگا دی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو پھر اللہ کی محبت اور دین کی محبت ایسی آ گئی کہ پھر انہی کا حکم ایسا آیا کہ اپنے تمام مفاد، اپنے تمام شوق، اپنی تمام ضرورتوں کو بندہ اپنے پاؤں تلے دفن کرتے ہوئے مسجدوں کا رخ کر لیتا ہے۔ تو کسی بھی کام کو قبول، کسی بھی کام کی طرف آنے کے لیے اس طرف بڑھانے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے ماں باپ کا ادب کیوں کرتے ہیں، اپنے استاد کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اندر سے ان کا احترام ہمیں اس بات کو ابھارتا ہے، ان کا احسان ہمیں اس بات کو ابھارتا ہے کہ ہم ظاہر میں اچھے جملے کہیں، پاکیزہ باتیں کہیں، ان کے حضور حاضری پیش کریں۔ یہی باطنی جذبے کو جو ظاہر کے عمل کو ابھارتا ہے، اسی کو نیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کتنی بنیادی بات میرے اور آپ کے آقا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کہ ہم کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کتنی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، کتنا اچھا مصلی بچھایا ہوا ہے، یہ ظاہر کی چیزیں ہیں، اور کتنی لمبی قرات ہم کر رہے ہیں، کتنی زیادہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا دار و مدار ہے اس اندر کی انٹینشن پر، اس نیت پر کہ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے سارا اہتمام کیا، یہ سارا مجمع سجایا، تو کس کی تعظیم میں سجایا؟ تو یہ اندر سے اٹھنے والی جو آواز ہے یہ ہے نیت۔ اگر یہ نیت اللہ کے لیے ہوئی تو ٹوٹے ہوئے مصلی پر بھی اگر نماز پڑھی گئی تو وہ محل میں اور قیمتی مصلوں پر پڑھی ہوئی نمازیں اس کو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ قیمتی مصلی نمازوں کے لیے نہیں بچھائے جا سکتے، نماز کی قدر کے لیے بچھائے جا سکتے، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں، لیکن صرف نظر مصلوں پر ہو، کپڑے کی سفیدی پر ہو، اپنے کر و فر پر ہو، اپنے علم و ناز پر ہو، لیکن جن کے حضور نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آئیں اس کے لیے نہ ہو، تو پھر اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، کہ پھر اس وقت بندہ اپنی ذات کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی ذات کو لانا چاہتا ہے۔ تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ آسان انداز، یہی ساری عبادتوں کا مقصد ہے۔ حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں جانا تو بہت مشکل ہے، کون قبر میں سوال کے جوابات دے پائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ آسانی فرمائے۔ کون حشر کے میدان کے ہنگامے کو برداشت کر پائے گا؟ اللہ اکبر۔ کون اس وقت کی سختی کو جھیل کر اللہ کے حضور کھڑا ہونے کی گویا کہ اس ہمت کو پائے گا؟
تو پوچھا گیا حضور لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ اپنی عبادتوں کی وجہ سے جائیں گے یا اپنی نیتوں کی وجہ سے جائیں گے؟ فرمایا نیتوں کی وجہ سے جائیں گے، وہ اپنی نیتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ان کی نیتیں اللہ کے لیے بڑی پاکیزہ تھی کہ اپنے بچوں کو وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے رسول کے اہل بیت اور صحابہ کے لیے بھول گئے، لیکن ایسا نہیں کر پائے جیسا کرنا تھا، لیکن اللہ اجر ایسی ہی عطا فرمائے گا جیسی ان کی پاکیزہ فکر تھی، پاکیزہ نیت تھی۔ اس لیے اگر 1 روپیہ کسی فقیر کو ایک بندے نے دیا، اس کی پوری کائنات ہی 1 روپیہ تھی، اور اس نے دیا کہ یا اللہ تو خوش ہے، اور ایک بندے نے 10 لاکھ روپے دیا کہ یہ میری واہ واہ کرے، تو یہ تو آپ کے سامنے سبق بالکل واضح ہم ذہنوں میں تازہ کر رہے ہیں کہ وہ 10 لاکھ روپے یہاں پر دینے کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، نہ کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، ذہن اس طرف نہ چلا جائے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اجر کا دار و مدار کس پر ہے، کہ اگر 4 آنے بھی کسی کو دیے اور اللہ کے شوق میں جھوم کر دیے اور کروڑوں روپے بھی دیے لیکن اپنی کر و فر کے لیے دیے، تو وہ 4 آنے ان کروڑوں پر بڑھ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اس نیت کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے۔ تو لہٰذا محبت ایک نیت کا نام ہے، اس کو آپ دوسرے ذہن میں لے لیجیے۔ میں اگر آپ کے ادب کے لیے آگے بڑھوں، آپ کا اکرام اگر میرے سامنے نہ ہو، آپ کی حیثیت میری نظر میں نہ ہو، آپ کا مقام نہ ہو، بس بھیڑ چال کے اندر سب آپ سے مل رہے ہیں، میں بھی مل رہا ہوں، تو یہ ایسی رسم تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی جو کھینچ کر خود لے کر جاتی ہے کہ تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو یہ دیکھیں علمی کرو فر سب ایک طرف رہ گئے، لیکن محبت ایسی تھی کہ وہ ہر چیز کے اوپر آ کر کے مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار غوث اعظم، ظاہر سی بات ہے غوث اعظم سے محبت حضور کے لیے ہے، کہتے آپ بندوں سے محبت کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا اللہ نے خود بندوں سے محبت کا حکم دیا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ اصل ایمان کو کہتے ہیں، اصل معرفت الہی، جو خدا کو جان لے، اس جان لے کمال کے ساتھ، اور اپنی پستی کو جان لے اور اس کی بلندی کو جان لے، جیسے جاننے کا حق ہے، اسی کو معرفت کہتے ہیں، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے محبوبوں، ہماری نشانیوں کی تعظیم، ظاہر سی بات ہے خدا کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید، نبی پاک، مساجد، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کاملین، کہ ہر وہ ذات اور ہر وہ جگہ جہاں پہنچ کر وہ ذات ملحوظ نہ رہے، خدا یاد آ جائے۔ کیونکہ نشانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسجد حبیبی آپ تشریف لا رہے ہیں، نشانی کے لیے تو بورڈ وہاں لگا تھا، لیکن اس بورڈ کو دیکھ کر آپ بورڈ میں نہیں پھنس گئے، بلکہ آپ کو یاد مسجد ہی آ گئی۔ تو لہٰذا نشانی وہ ہوتی ہے جو مقصود اصلی کی طرف پہنچاتی ہے۔ تو شاعر اس کا واحد ہے شعیرہ، نشان، اور شاعر نشانیاں، اور نشانی ذات نہیں ہوتی ہے، ذات کی طرف بلانے والی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا غور کیجئے بڑے تسلی کے ساتھ، میں اور آپ نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ عبادات کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تو باقاعدہ پریکٹیکل طور پر ان عبادات جو نمازوں کی شکل میں ہے، احکام کی صورت میں ہے، اور ایک عبادات کی شکل ان محبوبوں سے محبت ہے جن سے محبت کا حکم اللہ عطا فرمائے۔ یہ صرف ذہنوں میں، کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری عبادتوں پر غبار آتا ہے۔ میرے سامنے داتا صاحب کی کتاب کھولی، کبھی کشف المعجوب شریف پڑھیے، صوفیہ پڑھیے، یہ صوفیہ کا موضوع ہے۔ عبادتوں پر غبار آتا ہے، غبار سے مراد کیا ہے؟ جس طرح بڑا بہترین آپ نے فانوس خریدا، بڑی اچھی ٹوپ لائٹ لگائی، جب بڑی اچھا آپ نے بلب لگایا، لیکن اڑنے والی ہواؤں کی گرد جب اس پر آتی جائے گی تو وہ روشنی کم دے گی، اور اگر آپ بر وقت اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لائٹ اس میں پوری آ رہی ہے لیکن وہ آگے ڈیلیور نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ اس پر گرد اتنی جم گئی ہے کہ اب وہ آگے روشنی مستنیر نہیں ہو رہی ہے، پہنچ نہیں رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہم نے بلب لگایا ہی نہیں تھا، اندھیرا۔ اس طرح ہمارے ضمیروں پر گرد آتی ہے، ہمارے تکبر کی، ہمارے انا کی، ہماری حیثیت کی، ہمارے مقام کی، اور اس گرد کو دور کرنے والی چیز اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، اولیاء کی محبت ہے، نعت مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ ایک خاص قسم کا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آنا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر سقالہ، جیسے آپ
برتنوں پر لگی ہوئی سخت کائی کو رگڑنے کے لیے فلانا ڈیٹرجنٹ پاؤڈر لا کر اس کو گھستے ہیں، مانجتے ہیں، تو یہ مانجنے کے بعد اس کی کائی اور اس کی کالی کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ثقالہ۔ تو فرمایا حدیث میں لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کو مانجنے والا ایک پاؤڈر ہوتا ہے، ایک صابن ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جو اصل چیز جو مقصود ہے اس کو مانج کر چمکاتی ہے۔ فرمایا ثقالۃ القلب ذکر اللہ، دلوں کے زنگ اور گندگی کو مل کر نکال دینے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ایک براہ راست اللہ رب العالمین کا نام مبارک، اور وہ تسبیحات جو نام مبارک کے ساتھ ہے، قرآن پاک تسبیحات جس میں اللہ رب العالمین کی صفات اور ذات کو لایا گیا، یہ اور اسی کی ایک جھلک جو ہے پھر نبی پاک کی شان، صحابہ کی شان، اہل بیت کی شان، اولیاء کی شان، ہر اس شے، ہر وہ چیز اور ہر اس شخص کی عزت جس سے اللہ نے عزت کی ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ خود ان کا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد، اللہ کی یاد، اس کو تھوڑا اور نرم کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد دلوں کا میل ہٹاتی ہے، تو حضور کی یاد اللہ کی یاد ہے، اہل بیت کی یاد اللہ کی یاد ہے، صحابہ کی یاد مل کر کہیے اللہ کی یاد ہے، اولیاء کی یاد اللہ کی یاد ہے۔ یہ یادیں مذاق نہیں، یہ یادیں کیونکہ اندر کی چیزیں ہیں، باہر کو تو صابن صاف کرے گا، اندر کو یادیں صاف کریں گی، اس لیے 11ویں شریف ہوتی ہے، اس لیے میلاد شریف ہوتا ہے، اس لیے حق 4 یار کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس لیے ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اس لیے ذکر مولا مرتضیٰ ہوتا ہے، اس لیے ذکر سیدہ زہرا ہوتا ہے، اس لیے ذکر غوث اعظم ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام شخصیتوں کو جمع کریں گے تو یہ جھلک ہیں ذات مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور کی وہ ذات مبارکہ ہے جو اللہ رب العالمین کی محبت کی نشان ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس یاد سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کی یاد ہوتی ہے نا تو پھر بندہ اپنی پوزیشن کو بھی جانتا ہے، تو جب بندے کو اپنی پوزیشن سمجھ میں آ جائے، ان کا مقام سمجھ میں آ جائے، تو پھر میرے بھائیوں زبان کو سکھانا نہیں پڑتا، زبان پھر خود ادب کے جملے بولتی ہے۔ میں آپ کے مرتبے کو اگر جان لوں نا تو پھر مجھے خود پتا ہوگا کہ آپ کے دفتر میں آیا کس طرح جاتا ہے۔ میں اگر آپ کے مرتبے کو جان لوں نا، اور اس کو جاننا نہیں، پھر اس کو استحضار بھی رکھوں، اسے یاد بھی رکھوں، کہ مجھے یاد ہو کہ میں کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے بھی دروازوں پر جوتے اتارے، کیوں؟ پہن کر اندر کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ آپ کو یہ یاد آئی کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، تو جوتے وہیں چھوڑ دیے اور آپ چل کر آئے۔ یہ انکساری، یہ عاجزی کا اعتراف، اور خاموشی کے ساتھ آپ میں ایک سے ایک بڑا مالدار بھی ہے، عزت و شہرت والا بھی، علم والا بھی، لیکن خاموشی کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ تمام چیزیں پیدا کس طرح ہوئی ہیں؟ یہ انکساری آئی کیوں؟ کہ جب رب کا مرتبہ آپ کی نگاہوں میں آ گیا تو بندہ اپنے رب کو، اپنے مرتبے کو فنا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا تسلسل جو ہے اولیاء، اہل بیت، صحابہ، ان کی محبت کا، یہ اسی سے مستنیر ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ حضور کی محبت۔ ہم حضور کا بڑا ذکر کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت۔ ہم حضور اور اہل بیت کے بڑے چاہنے والے، اس کا ذکر کیا ہے؟ صحابہ کی عزت۔ ہم اہل بیت اور صحابہ کے چاہنے والے، اس کی کیا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ گنبد والوں کو سلام پیش کرنا، علماء کا ادب کرنا۔ یہ تمام چیزیں تسلسل ہیں، کسی فریب میں میں اور آپ نہ رہیں۔ اس کرونا کے اندر آپ دیکھیے مضبوط سے مضبوط لوگ دنیا سے گئے۔ اللہ اس وبا سے، اس ذکر اہل بیت کے صدقے ہمیں محفوظ فرمائے میرے دوستو بزرگوں، اور اللہ اس وبا کو ہمارے ملک سے ختم فرمائے، اور جو لوگ گئے اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہمیں احتیاط کو بروئے کار لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا دے، جن کو اللہ نے اپنے کرم سے محفوظ رکھا ان پر اپنی حفاظت کا حصار رکھے۔ تو لہٰذا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ذکر ہے تو طویل، اس طریقے کا نہیں کہ 1-2 نشستوں میں، لیکن آج کے جمعے کو منسوب کیا گیا تو یہ ذکر اہل بیت پاک ہے۔ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا جائے، جن کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء کہتی ہیں۔ یہ کس طرح خود حاضر ہوتے ہیں دربار زہرا میں؟ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا جائے، عثمان غنی سے پوچھا جائے، ان عظیم ہستیوں سے پوچھا جائے،
ساری بات چھوڑیے، وقت ختم ہو گیا ہے. میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء اسی ممبر پر گواہی دی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، حقیقت ہے. قرآن یہی تقاضا کرتا ہے، حضور کی شریعت یہ تقاضا کرتی ہے. اس سے ہٹ کر بات کرنا یہ اہل بیت سے بھی دھوکہ ہے، دیگر سے بھی دھوکہ ہے. وہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، کثرت اجر و ثواب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ. لیکن جو جہت اور نسبتیں، جس طرح حضرت امام احمد رضا کا جملہ آپ دیکھیے کیا کہا کہ فرماتے خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر. خمیر کہتے ہیں گوندے ہوئی اس چیز سے جس سے آگے روٹیاں بنتی ہیں یا پتلے بنتے ہیں، یا وہ مٹیریل جس کے ذریعے آگے پروڈکٹ بنتی ہے، خمیر. تو سیدہ زہرا پاک کا خمیر، حسنین کا خمیر، یعنی بن کر تو ماڈل سامنے آ گیا، بلا تشبیہ میں لفظ ظاہری کر رہا ہوں، لیکن وہ بنا کس سے ہے؟ تو ایک جگہ فرمایا وہ بنا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. دیکھیں پودے جو لگتے ہیں وہ مٹی میں لگتے ہیں. اب مٹی بھی با کمال ہونی چاہیے، اس میں آنے والا پانی بھی با کمال ہوگا. تو ادھر بھی گلاب لگا ہے، ادھر بھی گلاب لگا ہے. وہ گلاب کیکر کی طرح بو دے رہا ہے، رنگ میں گلاب ہے، سرخی میں گلاب ہے، لیکن اس کی بو کیکر کی طرح ہے. اور یہ گلاب ہے جس کی خوشبو میلوں آ رہی ہیں. لوگ کسی فارمر سے پوچھو کہ جناب یہ کیا، انہوں نے کہا شاہ جی زمینوں کا فرق ہے، پانی کا فرق ہے. زمینوں کا فرق ہے، پانی کا فرق ہے، جس میں یہ چیز گویا کہ یہ بالکل اللہ رب العالمین نے نسلوں کو بھی اس طرح، ہر چیز میں نسل. آم آئے مارکیٹ میں سارے پیلے نظر آتے ہیں لیکن ریٹ سب کے الگ الگ ہیں، ذائقے سب کے الگ الگ ہیں، درخت پہ سب اگ رہے ہیں، تو نسل مختلف تو ذائقہ مختلف، ہر چیز ہے. اس سے کوئی رائے فرار نہیں. مودودی کے اس فلسفے کو نہیں لایا جا سکتا کہ یہ اچھوت اور برہمن. میں نے کہا نہ، یہ حقیقت ہے، ہر چیز میں نسل فرق ہے. یہ بات جو تم کہہ گئے اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہی تو واضح ہو گیا کہ ہر چیز میں فرق ہے. تم کس زاویے سے سمجھ رہے ہو اور ادھر کس زاویے سے سمجھا جا رہا ہے. یہی تو فکریں بھی تبدیل ہوتی ہیں یہ مزاج کے ساتھ. اب ذرا غور کیجئے اس پر میرے دوستو بزرگوں، کیا فرمایا؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. اہل بیت پاک، یہ میں وقت نہ ہونے کی بنا پر یہ پورے شعر قرآن کی کئی آیات اور کئی احادیث اور امت کی تفہیم کے مجموعے کو جمع کر یوں سمجھ لیجئے، بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں جمع کرنا، کیسے امام احمد رضا بات کرتے ہیں. فرما آب تطہیر، آب کہتے ہیں فارسی میں پانی کو، تطہیر کہتے ہیں پاکیزگی کو، پاکیزہ. فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، یعنی جس باغ میں پودے پنے ہیں وہ باغ میں پانی جو ڈالا گیا ہے وہ پانی انتہائی پاک ہے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا جس کو قرآن کہہ رہا ہے. فرماتے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ریاض کہتے ہیں باغ کو، گارڈن کو، نجابت کہتے ہیں بزرگی کو، نجابت کہتے ہیں بزرگی کو. اب فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. اب ایسا بھی نہیں کہ ایسی اردو نہ جانتے اور سبحان اللہ نہ کہیں. آپ ان کے ذکر پر سبحان اللہ نہ ہو تو پھر کس کے ذکر پر ہو؟ یہ روحانی قبض ذہن سے نکلنا چاہیے. آپ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آنا. ہم نے کہا ہم اپنی کوٹھڑی میں بیٹھے ہوئے آئے، ہمارے پاس بیٹھیے، ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں، کچھ آپ ہم سے بات، لیکن اس یاد کو جگائیے آپ. اب دیکھ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا پاک کے مرتبے کو جو حدیث کا خلاصہ ہے، خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر. جو ہاتھ ملا لیں اور صحابی ہو جائیں، حالت ایمان میں ہاتھ ملا لیں صحابی ہو جائیں، مرتبہ ان کا یہ ہو جائے کہ ان کی سواری کی ناک پر بھی اگر مٹی لگے، ہماری فرض نمازیں ان کا مقابلہ نہ کرے، تو جو صحبت پا کر ایمان میں اس درجے پر پہنچے کہ وہ ان کی سواریوں کی سوموں پاؤں کی کھروں کی عظمت اتنی بڑھ جائے، تو جو خون خیر الرسول سے جن کا خمیر، اس سیدہ زہرا پاک کی عظمت و مقام کا. آپ اس کو دیکھیے ذرا، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے. ان کا ذکر اللہ نے کیا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. وہ کیا کہا ادھر، کیا تھا جب آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آئی، جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ طے پایا اللہ کی وحدانیت پر، حضور نے جب ان کو دلائل دیا، کیونکہ مباہلے سے پہلے مناظرہ ہوتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی یکتائی کی دلیل دے دی
تو وہ نہ مانے تو اب مباہلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم خود بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں۔ تو ادھر سے کون تھا؟ سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، سیدہ زہرا پاک اور حضور خود۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ ہستیاں پنجتن پاک میدان میں تشریف لائیں تو وہ لوگ مباہلے، کیونکہ مباہلہ ہوتا ہے ایک دوسرے پر بد دعا کرنا، یعنی جب دلیل قائم کر دیا آپ نے کسی آدمی پر مسئلے پر، اب وہ تسلیم نہیں کرتا، ثم نبتہل، پھر تم جناب جو ہے کہ وہ دعائے ضرر کرو کہ اگر میں خدا نخواستہ اس مسئلے میں جھوٹا ہوں تو اتنے دن میں اللہ کا عذاب مجھ پر آئے اور تو بھی یہ جملہ کہے، تو یہ اپنے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ یہ قرآن میں موجود، اس کو کہتے ہیں مباہلہ، لیکن یہ مناظرے کے بعد ہوتا ہے، دلیل کے پہلے قائم آپ کریں گے، اس کے بعد دلیل تو حضور نے اپنے مناظرے میں قائم کر دی، جس طرح کہ اکثر ہم بیان کر چکے ہیں نجرانی کے عیسائیوں کے ساتھ، وہ لاجواب ہو گئے۔ اب جب میدان عمل میں مباہلے کی بات آئی تو مباہلے میں قرآن نے کہا کہ محبوب پھر ان کو کہہ تو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم خود آؤ میں خود آتا ہوں۔ تو ادھر سے حضور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولا مرتضیٰ کی گود میں امام حسن ہے، سیدہ زہرا پاک ہیں۔ حضور نے ان کو چادر مبارک میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہی میرا وہ گھرانہ ہے جس کو میں تیری توحید کی صداقت کے لیے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اب بات یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ لطیفے نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن اور دین کی مقبولیت کی حقانیت ہے جو تواتر کے ساتھ آئی، قرآن میں موجود ہے سورہ آل عمران میں۔ اور میں بات کو یہاں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت بالکل قریب آیا، ورنہ میری ماں سیدہ عائشہ نے سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ یوم پاک جب قریب کریں گے تو میں اس میں کچھ گزارش عرض کرنا چاہوں گا آپ سے۔ اب آپ دیکھیں سامنے نجران کے عیسائی آئے، وہ ہزاروں سال سے روم پر حکومت کر رہے تھے، وہ دیوانے پاگل نہیں تھے، روم سب سے بڑی سیولائزیشن تھی۔ اب آپ دیکھیں نجران ان کے ترجمان تھے، جب وہ سامنے آئے تو ان میں ایک سب سے بوڑھا جس کو پکڑ کر لایا گیا، اس نے جب اپنی چادر سے منہ ہٹا کر حسنین کے چہرے کو دیکھا تو چیخ پڑا، اس نے کہا نہ کرنا مباہلہ، نہ کرنا۔ ان کے بڑے جو کر و فر والے نوجوان تھے انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم تو ہمارے مقتدا ہو، تم پر بھروسہ کر کر تو ہم اپنے دین کی بھلائی کے لیے یہاں پر اپنی جان کے لیے کھڑے ہوئے، کہنے پگلو ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ بڑے تو بڑے ہیں، ان بچوں کے چہروں پر میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پہاڑ کو حکم دے دیں تو پہاڑ ابھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور علماء کی تحقیقات میں یہ جزیہ بھی آتا ہے کہ جس بندے نے یہ بات کی تھی اس کو بھی خدا نے ایمان نصیب کر دیا، یعنی اور یہ صوفیہ کی جھلک یہاں پر فرمایا، حسنین کا جو مرتبہ ہے اس کی جھلک وہ بچوں کو نہیں، ان پر جو تجلیات تھی اس بوڑھے کی نظر میں جو واضح ہوا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا جناب ایسے وہ انوار جو ہم نے کبھی نہ دیکھے جو نظر آتے ہیں، یہ تو اگر سورج کو حکم دے تو سورج زمین کی طرف آ جائے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام قرآن مجید نے حضرات حسنین کریمین کا گویا کا ذکر، اور جو ان کی اولاد میں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں بات ختم کرتے ہوئے، حضرت امام جعفر صادق کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور میرے آقا سرکار موسیٰ کاظم کی امی جان، یہ اٹلی کی تھی، اٹلی ہے نا موجودہ اٹلی، روم اٹلی، سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں جھائلوں کی طرح آپ منہ بند کر کے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے کس کا ذکر ہو رہا ہے، روم کی تھی وہ، اور وہ زمانہ جہاد کا تھا۔ روم جب فتح ہوا یا وہاں کے علاقے فتح ہوئے تو وہاں پر مرد اور عورتیں بکتی تھیں۔ وہ بندہ جب سیدنا موسیٰ کاظم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علماء نے یہ لکھا کہ وہ عمر کے اس درجے میں تھی جس طرح کہ 8 سال یا 7 سال کی عمر تھی، وہ جب ان کو یعنی بظاہر جس کو کہتے ہیں کہ جناب قیدیوں میں آئی، لیکن وہ باندی نہ بنائی گئی، لایا گیا، جس بندے کے پاس وہ تھی وہ بندہ مدینہ شریف پہنچا اور اس نے آ کر سرکار امام باقر سے کہا، آپ کے مریدوں میں سے، اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کی صحبت میں فراست اور انوار الہی اور الہام اور مراقبے کی انوار کو جو میں نے سمجھا اور جو کبھی آپ کی صحبت میں جھلک دیکھا، حضور میں حیران ہوں کہ بربر آج بھی آپ اٹلی کے اندر بربر کا علاقہ دیکھیں تو وہاں کے لوگ سب سے حسین اور خوبصورت ہیں، فرمایا وہ بربر کے علاقے سے میں کچھ لوگوں کو لایا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک بچی ہے، رات کا خیمہ ہوتا ہے، لیکن رات کو جب میں نکل کر اپنے خیمے سے دیکھتا تو یوں لگتا ہے جیسا چاند اس خیمے میں اتر آیا ہے۔ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انوار کیا ہیں۔ حضرت امام باقر نے مراقبہ فرمایا اور پھر رو کر فرمایا کیا قیمت ہے اس کی،
کہا حضور کیا قیمت ہے، میں بھی آپ کا وہ بھی آپ کی؟ فرمایا کہ وہ ہمارے حوالے کریں، دے دیا گیا۔ ان کا نکاح امام جعفر صادق سے کرایا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ کاظم پیدا ہوئے۔ تو دیکھیے کہ یہ تو نسل ہیں، لیکن جن سے نسلیں چلانی بھی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے خیموں کو بھی ان انوار سے بھر رکھا تھا۔ تو یہ مقام ہے سرکار حضرت موسیٰ کاظم کی والدہ ماجدہ کا، بولیے سبحان اللہ۔ اور انہی کے نسل پاک سے پھر سرکار میرا آقا مولا امام علی رضا تشریف لائے، سرکار امام تقی تشریف لائے، سرکار امام نقی تشریف لائے، سرکار امام حسن عسکری تشریف لائے۔ تو یہ ہے وہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ جھلک اہل بیت کی عطا فرما دے، تاکہ پھر ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ امام اعظم سے کبھی خطا نہ ہوئی، کیوں؟ کہ وہ حضور کے قرب میں ایسے پہنچے تھے کہ حضور کی صفات میں مئو ہو گئے۔ میں نے کہا جو حضور کی صفات میں مئو ہو جائے، وہ 80 ہجری میں پیدا ہو اور صحابی نہ ہو، اہل بیت نہ ہو، لیکن حضور کی صفات کا مظہر ہونے سے خطا سے وہ محفوظ ہو جائے، جو خون جگر ہو، بضع رسول ہو، اللہ اکبر، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہو۔ اس کو دیکھنے کے لیے منزل ہی صوفیہ کی ہے۔ اس کے لیے کبھی داتا صاحب کو پڑھیے، کبھی بابا صاحب کو پڑھیے، اللہ اکبر۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام اہل بیت پاک صحابہ کرام کے ادب کی توفیق اور ان کے احترام کی توفیق، اور کبھی ایسی کوئی حرکت سرزد بھی ہو جائے تو لوٹ کر پھر ان کے مقام کی طرف آنے کی اور ان کے مقام کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص سیدہ زہرا پاک کے در کی خیرات اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اے جنت البقیع تو خوش نصیب ہے کہ جس پہ سیدہ آرام فرما رہی ہیں، سیدہ کائنات جن کا دل حضور کا دل ہے، جن کی طبیعت حضور کی طبیعت ہے۔ یہ کسی صوفی سے جا کر کبھی سمجھنا کہ جو یہ کہا حضرت سیدہ عائشہ نے کہ طبیعت میں بھی ویسی تھی، مزاج میں بھی، عادت میں ویسی تھی، کلام میں ویسی تھی، سیرت و مزاج میں ویسی تھی، اس کو مولوی کس نظر سے دیکھتا ہے اور جو پہنچ گئے ہیں مقام پر وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پنجتن پاک، چار یار، صحابہ کرام سب کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہماری غلامی کی نسبت ہے۔ یہ آج کیونکہ یوم تھا اس لیے کچھ منٹس میں نے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر ہم تمام کو عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔